بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة۔ رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ نوجوان بچے جو پانی پلا رہے ہیں نا، آدھے گھنٹے 35 منٹ میں کوئی بھی پیاسا نہیں بیٹھے گا۔ جب آپ جگ لے کے گھومتے ہیں نا تو سب کو پیاس لگ جاتی ہے، چھوڑ دیں، ایک سائڈ پہ ہو جائیں۔ اس گرمی کی شدت میں آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کی گرمی کی شدت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا ہم سب کو سایہ نصیب فرمائے۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ عقیدہ توحید کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اگرچہ ایک مسئلہ جو پریشان کن بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سرائیکی زبان کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور میں اردو کا عادی ہوں۔ یوں سمجھیں کہ جو بات آپ کو اچھی لگے سبحان اللہ کہنا ہے، جہاں پر اچھی نہ لگے، سمجھ نہ آئے تو کم از کم انا للہ پڑھتے رہنا، ٹھیک ہے؟ امید کافی ہے کہ انشاءاللہ مل جل کر سمجھوتا کر کے ایک دوسرے کو بات کو سمجھائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کی راویہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ فرماتی ہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخصیت کی سخاوت کا ذکر کیا، بہت بڑا سخی تھا۔ ام سلمہ کہتی ہیں، میں اس سخاوت سے بڑی متاثر ہوئی۔ اس کی سخاوت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، وہ جب
سخاوت کے لیے لوگوں کے لیے ایک وقت کا کھانا پکاتا تھا، ایک وقت کا، تو اس کھانے کو بنانے کے لیے 300 بندوں کی ضرورت پڑتی تھی، صرف بنانے کے لیے۔ اور جس دیگ کے اندر وہ تیار کیا جاتا تھا، اس دیگ پر سیڑھی لگانے کے لیے 50 بندے آتے تھے، سیڑھی کو پکڑتے تھے اور سیڑھی کو لا کر دیگ کے قریب کرتے تھے۔ 300 بندے کھانا تیار کرنے والے، دیگ کی لمبائی اور چوڑائی اتنی بڑی کہ 50 بندے صرف اس کی سیڑھی کو لگانے والے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی سخاوت کا عالم کیا ہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ام سلمہ، جانتی ہو میں ایک دن اس کی دیگ کے قریب سے گزرا، میں اپنے اونٹ پر سوار تھا اور جو اس کی دیگ میں سے نکالنے کے لیے برتن استعمال کیا جاتا تھا، اس میں سے سالن نیلے کے لیے بھی ایک بندہ اپنے اونٹ یا سواری پر سوار ہوتا اور پھر جا کر اس میں سے سالن نکالتا تھا۔ اتنا بڑا سخی جس نے سخاوت کی انتہا کر دی۔ ام سلمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا بڑا سخی، کھانا کھلانے والا، سخاوت کرنے والا، بھوکوں کے پیٹ کو بھرنے والا، پھر اس کا مطلب یہ ہوا وہ تو جنت میں چلا گیا؟ اس کی سخاوت نے اس کو یہی فائدہ دیا ہوگا کہ وہ جنت میں چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے زمین پر اس طرح ہاتھ پھیرا اور آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا آیا، تنکا۔ آپ نے وہ تنکا اٹھا کے ام سلمہ کی جانب کیا اور فرمایا، عبداللہ بن جدعان کی سخاوت نے رب کی عدالت میں اس تنکے کے برابر بھی فائدہ نہیں دیا، اس تنکے کے برابر بھی اس کی سخاوت نے فائدہ نہیں دیا۔ ام سلمہ کی سانس رک گئی، جو باہر تھی وہ باہر رہ گئی، جو اندر تھی وہ اندر رہ گئی۔ اللہ کے رسول اتنی بڑی سخاوت، اس کی سخاوت کے چرچے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، پیاسوں کو پانی پلانے والا، آپ کہتے ہیں اس کی سخاوت نے فائدہ نہیں دیا؟ اور آپ ایک تنکے کو کیا سمجھتے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ اس تنکے کے برابر بھی اس کی سخاوت نے اللہ کی عدالت کے اندر، اللہ کے میزان کے اندر، اللہ کے انتظام کے اندر ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن جدعان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سننے کی اور دیکھنے کی طاقت ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے مخلوق کی ہے۔ قریب بیٹھا ہوا ہے تو سن لیتا ہے، دور ہے تو نہیں سنتا۔ جس طرح مخلوق سنتی ہے ویسے اللہ سنتا ہے، جس طرح مخلوق دیکھتی ہے ویسے اللہ دیکھتا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ تھا جس کی وجہ سے عقیدہ توحید پر ضرب لگی، اللہ نے پوری زندگی کی سخاوت کو ضائع کر کے رکھ دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ موحدین ہیں، آپ کو عقیدہ توحید گھٹی میں ملا اور بخشے بخشائے ہیں۔ ہمارے گھروں میں عقیدہ توحید ہے، صرف نام کا، صرف نام کا عقیدہ توحید، نہ عملاً ہم عقیدہ توحید پر عمل کرنے والے
اور نہ ہی کہنے والے۔ قرآن کا سب سے آسان ترین موضوع عقیدہ توحید ہے۔ قرآن کا سب سے آسان ترین موضوع عقیدہ توحید ہے، اور دنیا کا سب سے مشکل ترین موضوع جس کو بیان کیا جائے وہ عقیدہ توحید ہے۔ قرآن کی معنی یا معاشرے کی معنی؟ میں تھوڑا سا چونک گیا جب مجھے یہ حکم ہوا نا کہ عقیدہ توحید پر بیان کریں، کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اب بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہو، ہمارے عقائد کی اصلاح ہو۔ میں دو چار ضربیں اپنے ہی چاہنے والوں پر لگاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب غیروں سے شکوہ نہیں ہے کہ آپ عقیدہ توحید کی طرف کیوں نہیں آتے، اب شکوہ اپنے گھر والوں سے ہے کہ آپ کو اس منہج پر تھے، آپ کیسے الٹ پڑے۔ اب شکوہ اپنے گھر والوں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ تھا کہ جس طرح مخلوق سنتی ہے اسی طرح اللہ سنتا ہے، اور یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ کے سننے کی قدرت، اللہ کے سننے کا انحصار مخلوق سے بہت بالا تر ہے۔ کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کی شیان شان ہے، جس طرح اللہ کی قدرت ہے، جس طرح اللہ کی ذات ہے، وہ اسی طرح ہی سننے پر قادر ہے۔ وہی اللہ جس نے مخلوق کو بولنا سکھایا یا گونگا رکھا، اللہ اس کی بھی گفتگو کو سننے پر قادر ہے۔ اللہ کے دیکھنے کی قدرت اور پاور مخلوق سے بالا تر ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی، جامع ترمذی کی حدیث، کالی رات، کالا اندھیرا، سیاہ رنگ کی چوٹی اور اس کا دانا بھی سیاہ، رات کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب وہ رزق مانگتی ہے اس کو سن بھی رہا۔ میرے اللہ کی تو شان یہ ہے، وہ اپنی مخلوق سے بالا تر ہے۔ دوسری حدیث صحیح البخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر کے موقع پر اپنے قافلے کو لے کر جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ جب پڑاؤ ڈالا تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اپنے سواریوں کو باندھ دو درختوں کے ساتھ اور اپنے خیمے یہاں پر گاڑ دو، آج کا رات کا قیام ہمارا اسی جگہ پر ہوگا۔ صحابہ نے مان لیا، ٹھیک ہے اللہ کے رسول، جیسے آپ کا حکم۔ اب صحابہ نے رات گزاری۔ رات گزارنے کے بعد فجر کی نماز کے لیے حضرت بلال ایک ایک خیمے سے صحابہ کو نکال رہے ہیں۔ آؤ فجر کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام اپنے خیموں سے نکلے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی، نماز فجر۔ جب نماز پڑھ لی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر سا واز فرمایا، مختصر فرمایا، صحابہ کرام جانتے ہو آج کی رات میں تم میں سے ہی کچھ لوگ کفر کی گھاٹیوں میں چلے گئے ہیں، اور تم میں سے ہی کچھ لوگ ایمان کے اعلیٰ معیار تک پہنچ گئے ہیں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ ہم نے سفر آپ کے ساتھ کیا، قیام رات کا آپ کے ساتھ کیا، اور ابھی ہم نے فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی ہے۔ کچھ ہم میں سے کفر کی گھاٹیوں میں اتر گئے اور کچھ ہم میں سے ایمان کے اعلیٰ معیار تک پہنچ گئے، وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج کی رات کی جو بارش ہوئی ہے نا، اس بارش نے نکھیڑا کر دیا ہے
کہ جو کفر کی گھاٹی میں گیا ہے اور جو ایمان کے اعلیٰ معیار تک پہنچا. وہ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، یہ بارش جو ہوئی ہے اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ ہوئی ہے. اس نے اس بارش کے قطروں کو بھی اللہ کی رحمت کی طرف موڑا اور اللہ پر ایمان دکھایا کہ اللہ یہ بارش بھی تو نے دی ہے، رحمت تو نے دی ہے، یہ تیرے فضل کے ساتھ زمین پر اتری ہے. اور تم میں سے کسی نے کہا مطرنا بنوع قضا وقضا وقضا، تم میں سے کسی نے کہا کہ وہ ستارہ جو نکلا ہے نا اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ جو ستارہ نکلا ہے نا اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. جس کا ایمان اللہ سے ہٹ کر ستاروں پر آیا اللہ نے اسے ایمان ہی کھینچ لیا. عقیدہ توحید کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. ہمیں مدینہ کی سرزمین مل جائے، ہمیں مدینہ کے مصلے مل جائیں، صفے مل جائیں اور ہمارے پلے عقیدہ توحید نہ ہو، وہاں پر مرنا بھی بیکار ہے. عام میں سے کچھ لوگ جب بارش ہوتی ہے بیوی کہتی ہے چینی تو لے آؤ، چاول تو لے آؤ. آپ دکان پر پہنچے، دکان والے کو آپ نے کیا کہا؟ بڑی بارش کروائی کھڑی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ بات تو سریکی میں ہے، یہ تو سمجھ آتی ہوگی. بڑی بارش کروائی کھڑی. امان کال آئی، یار نظر نہیں آ رہے، آپ کہاں گئے ہو؟ یار بارش رکے تھا. بارش رکوا مہربانی کر. اہل حدیث ہو، وہابی ہو، مواحد ہو اور یہ بات اپنی زبان سے نکال رہے ہو؟ کیا عقیدہ توحید ہے تمہارے پلے؟ وہ نبی کی صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اللہ کے رسول کہے تمہارا ایمان ستاروں پر تھا، اللہ نے ایمان کو کھینچ لیا، اور تم دکاندار پر ایمان ڈال رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ دکاندار کو کہہ رہے ہو کہ بارش رکوا دے. یہ کون ہوتا ہے بارش دینے والا یا روکنے والا؟ اندھیری تھوڑی سی چل پڑی، اندھیری کروائی کھڑی، اندھیری رکوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو ہمارے عقائد ہیں، یہ تو ہمارے نظریات ہیں جو مذاق کے اندر اپنے عقیدہ توحید کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور اس سے بڑی بات، کچھ لوگ علماء کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب بیگم پر جو ہے نا جادو، اسیب، تعویذ اور اوپر والی ہوا ہے، اوپر والی ہوا. تو کوئی دم درود ہے، کوئی دم درود والا ہے؟ تو ان کو بتایا نا کہ یار وہ فلانا بندہ جو ہے نا اس چیز کا ماہر. نہیں، اپنی جماعت میں کوئی ہے دم درود والا؟ اپنی جماعت میں پہنچا ہوا کوئی ہے ایسا؟ اور یہ پہنچے ہوئے اللہ معاف کرے اتنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کے پاس چلے جائیں عقیدہ توحید کا بیڑا غرق کر کے اٹھاتے ہیں. یہ میں اپنوں سے شکوہ کر رہا ہوں، غیروں سے نہیں، یہ اپنوں سے شکوہ ہے. کئی نامی گرامی ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے دکانداری سجائی اور یہ کام لے بیٹھے اور کہنے لگے کہ اولاد نہ ہو تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے. ایسا ورد کروں گا، ایسا وظیفہ کروں گا کہ اسی سال کے اندر ہی اولاد ہو جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سنو صحیح مسلم کی روایت ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھر تشریف لائے، سفر پر گئے ہوئے تھے. واپس جب گھر تشریف لائے، اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں دیکھا کہ کالے رنگ کا دھاگا تھا، کالے رنگ کا دھاگا. کہا کہ زینب یہ دھاگا کیسا ہے؟ کہا کہ آپ سفر پر چلے گئے تھے تو مجھے خسرہ کی بیماری ہو گئی، بخار ہو گیا تھا. میرے ساتھ ایک سہیلی وہ ملنے کے لیے آئی، اس نے کہا کہ آپ کو ایک عورت کے پاس لے چلتی ہوں، میری سہیلی ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ ایک دھاگا پڑھ کے دیتی ہے، وہ دھاگا آپ بازو پر باندھ لے تو خسرہ کی بیماری ختم ہو جائے گی. میں اس کے پاس چلی گئی،
اور جا کر میں نے دھاگا لیا اور دھاگا پہنا تو ٹھیک ہو گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ، زینب اپنے کپڑے اٹھا اور عبداللہ بن مسعود کے گھر سے چلی جا، جب تک تیرے ہاتھ میں یہ دھاگا رہے گا عبداللہ بن مسعود کے بستر پر نہیں سو سکتی۔ تیرا عقیدہ اس دھاگے پر آ گیا ہے، اس دھاگے پر آ گیا، یہ شفا تجھے دے گا۔ ہم نے اللہ کے نبی سے پوری زندگی یہ عقیدہ سیکھا۔ جا چلی جا اپنے ماں باپ کے گھر، جب تک تیرے ہاتھ میں یہ دھاگا رہے گا عبداللہ بن مسعود کے بستر پر نہیں سو سکتی۔ کنایا تھا کہ تجھے میں طلاق دے دوں گا اگر اس حالت میں رہی تو۔ ابھی جاؤ اپنے گھروں کے اندر، ایک ماہ کے بچے سے لے کر بابا جی تک، کسی کا ہاتھ خالی نہیں، کسی کا گلا خالی نہیں، کسی کا پاؤں خالی نہیں۔ اور اللہ معاف کرے عورتوں کی طرف چلے جائیں تو ناف کے نیچے استغفر اللہ معاذ اللہ تعویذ بندے ہوئے ہیں۔ یہ کس شریعت پر چل رہے ہیں؟ کون سی شریعت آپ کو کون سکھا گیا ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ آپ کیا حشر کر رہے ہیں؟ یہ قرآن گھر کے اندر کیا رحمت اور برکتیں لے کر آئے گا؟ جب عقیدہ توحید ہی نہ رہا، عقیدہ توحید کا ہی بیڑا غرق کر دیا تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے اندر عقیدہ توحید پیدا کرو اور عقیدہ توحید کی غیرت پیدا کرو۔ عقیدہ توحید تو موجود ہے لیکن عقیدہ توحید کی غیرت نہیں ہے۔ جب تک ہمارے دلوں کے اندر عقیدہ توحید کی غیرت نہیں آئے گی، ہم صحیح معنوں کے اندر مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ اپنی اولادوں کو عقیدہ توحید سکھاؤ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب بیٹا پیدا ہوا تھا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ماں نے پہلے دن کے بچے کو جھولے میں سلا کر جو لوری دی تھی وہ کیا تھا؟ یا بنیا لا الہ الا اللہ، اے میرے بیٹے پڑھ لا الہ الا اللہ۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، کہا کہ اے طلحہ کی اماں کیا سکھا رہی ہو؟ تیرا بیٹا سن نہیں سکتا، وہ تیرا بیٹا بول نہیں سکتا۔ کہا کہ جب یہ دنیا میں آیا ہے تو پہلی پکار جو اس کے کانوں کے اندر جائے گی وہ رب کی توحید کی جائے گی۔ پہلی کی مائیں عقیدہ توحید کی لوریاں دیا کرتی تھی، عقیدہ توحید ان کی گھٹی میں بٹایا کرتی تھی، عقیدہ توحید ان کے کانوں میں ڈالا کرتی تھی۔ آج عقیدہ توحید تو دور دور تک نہ رہا۔ اور میں مایوسی کے ساتھ کہوں کہ ہمارے ممبروں سے بھی عقیدہ توحید گیا، ہمارے ممبروں سے بھی گیا، ہمارے سٹیج سے بھی گیا عقیدہ توحید۔ مولوی صاحب جب آ جائیں کسی بستی کے اندر تو پہلے ٹائم کا چودھری جو ہوتا ہے نا، وہ آ کر کان میں کہتا ہے گفتگو تھوڑی ڈھیلی کرنی ہے، گفتگو نا تھوڑی ڈھیلی کرنی ہے۔ وہ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں کون ہے۔ ڈھیلی تقریر کرنی ہے، سختی نہیں کرنی۔ اور اس قوم کو، اپنے گھر والوں کو عقیدہ توحید نہ سکھائیں تو کس کو سکھائیں؟ اپنے گھر میں ہی عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے تو غیروں سے کیا شکوہ کریں؟ عقیدہ توحید کے لیے اپنے دلوں کے اندر غیرت پیدا کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قبیلہ آیا اور آ کر کہنے لگا عمر بارش کی دعا کرو، اللہ بارش برسائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور چٹیل میدان کے اندر اکیلے تن تنہا کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہ، اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہ، اے اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بارش کی دعا کے لیے آئے ہیں اور آپ گناہوں کی معافی کی دعا کروا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب جسم سے گناہ دھل جائیں گے اللہ بارش بھی برسا دے گا۔ ایسا ہی ہوا، بارش برسی، اور ایسی بارش برسی ایک چلتے ہوئے عبداللہ نامی تابعی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا قط یا عمر، قط یا عمر، قط یا عمر، اے عمر بس کرو، بس کرو، بارش بہت ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں پر ہاتھ نیچے کر کے کہتے ہیں ویحک یا عبداللہ،
افسوس ہے تیری ذات پر عبداللہ، افسوس ہے تیری ذات پر، تو نے اللہ کی صفات کے اندر عمر کو شامل کر دیا۔ جس اللہ سے بارش مانگی ہے وہی اللہ ہی بارش روکے گا، جس اللہ نے بارش برسائی ہے وہی اللہ ہی بارش روکے گا۔ یہ عقائد ہونے چاہیے اپنے، یہ عقائد ہو۔ جس کے دل کے اندر عقیدہ توحید کی غیرت نہیں ہے اس کو کوئی حیا نہیں ہے۔ اپنے دلوں کے اندر عقیدہ توحید کو بٹھاؤ اور عقیدہ توحید سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے ذرے ذرے پر، عقیدہ توحید کی ذرے ذرے پر ضربیں لگ چکی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری مسلم کی روایت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی ابھی ایک دن ہوا تھا مسلمان ہوئے، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جمعہ پڑا اور اللہ کے رسول کی گفتار سے، آپ کی انداز خطابت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے بیٹھے بیٹھے یہ الفاظ کہے، ما شاء اللہ و شئت، ما شاء اللہ و شئت، ما شاء اللہ و شئت۔ واہ کیا گفتگو ہے، کیا انداز خطابت ہے۔ دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں۔ انداز گفتگو سے متاثر ہوا۔ اکثر لوگ لوگوں سے متاثر ہو کر ہی عقیدہ توحید کا بیڑا گرک کرتے ہیں۔ کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو اللہ کے رسول چاہے دنیا میں وہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے نیا مسلمان ہوا ہے کوئی بات نہیں، اگر کہہ دیا پیار محبت میں تو کیا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت کہا، اسی وقت عقیدہ توحید پر جب ضرب لگی اسی وقت اصلاح فرمائی، فرمایا نہ ایسا نہ کہہ، قل ما شاء اللہ وحدہ، یوں کہے کہ جو اکیلا اللہ چاہتا ہے۔ دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اکیلا اللہ چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ آپ کے ہی موبائلوں سے یہ نظم نکل آئے گی، رب جانے یا حسین جانے۔ ابھی شروع ہونے والے ہیں نا وہ دن، آپ کے موبائلوں سے ٹون لگے گی، رخشوں سے نکلتے ہوئے آوازیں آئیں گی، رب جانے یا حسین جانے، یہ آوازیں آئے گی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ یہ عقائد، اور یہاں پر ایک بات کروں، آپ نے اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی کے فرنٹ شیشہ پر یا بیک شیشہ پر آپ نے لفظ اللہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ لفظ اللہ دور سے یوں نظر آتا ہے کہ یہ اللہ کا نام لکھا ہوا، اور قریب جاؤ اسی کے اندر 5 تن پاک ہوتے ہیں، اسی لفظ اللہ کے اندر۔ جس نے دیکھا ہے ہاتھ کھڑا کرے، جس نے یہ دیکھا ہے، اس کے اندر 5 تن پاک کے نام ہوتے ہیں، اور اسی سے لوگ متاثر ہو کے اپنے گھر کی اب بات کرنے والا ہوں، انہوں نے موٹر سائیکلوں پر بھی لکھوایا، انہوں نے موبائل کی سکرین شاٹ لے کر موبائلوں کے اوپر ڈی پی بھی لگا دی، اور اس کے اوپر جو ہے نا اپنا موبائل کے اوپر بھی لگا دیے، اس کے بیک پر بھی لگا دیے، یہ سٹیکر لے کر ہر جگہ عام کر دیا۔ جانتے ہو یہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے کا کوئی پتہ نہیں، بس خوبصورت لگ رہا ہے، بس پیارا لگ رہا تھا، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، فاطمہ بھی راضی، رسول بھی راضی، حسن بھی راضی، حسین بھی راضی، حضرت علی بھی راضی۔ ناموں کے اندر اگر رضامندی ہوتی تو عرب والے سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے محبوب ہوتے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے نام نبی کے ناموں پر رکھتے تھے۔ آپ جانتے ہو یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ یہ ہے، عرش پر اللہ ہے جو دنیا کا نظام چلا رہا ہے، عرش پر اللہ ہے جو دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اور اس دھرتی پر یہ 5 تن پاک ہیں جو اللہ کی نیابت کر رہے ہیں۔ اپنی سوچ پر جنازے نکالو،
اپنی سوچ پر فکر کرو کہ اغیار نے آپ کے گھر کے اندر گھس کر آپ کے عقیدے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم نے کہا کہ نام تو پیارے ہیں، اور اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ عقیدہ چیک کر، عقیدہ کیا ہے ان کا۔ اور آپ لوگوں سے کہوں، آپ کی مسجد کے اندر بھی یہ قرآن موجود ہوگا، قرآن مجید اٹھائیں، تاج کمپنی کا، ایک سائڈ پر اسماء الحسنی، اللہ کے 99 نام، اسی کے دوسری طرف جائیں سورہ ناس کی طرف، نبی علیہ السلام کے 99 نام۔ جاؤ علماء، آپ کے سامنے کھیپ موجود ہے علماء کی، جامعہ اسلامیہ کے فاضلین، اور ایک ایک عالم سے پوچھو نبی علیہ السلام کے 99 نام کس حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ یہ جس نے عقیدہ ڈالا ہے اس کا مسئلہ کیا تھا کہ جو صفات اللہ کی ہیں وہی اللہ کی صفات میرے رسول کے اندر ہے۔ آپ نام اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نام بھی وہی ہوں گے، میرے رسول کے نام بھی وہی ہوں گے۔ آپ کے گھر کے اندر گھس کر، آپ کے قرآن پر لکھ کر آپ کا عقیدہ بیڑا کرتی ہے۔ محمد رسول اللہ کے نام کی، ان کا تقدس، ان کا احترام سر آنکھوں پر۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ انا محمد، انا احمد، انا الماہی، انا الحاشر، انا العاقب، لیس بعدی نبی۔ یہ نبی علیہ السلام نے 5 نام اپنے صفاتی بنائے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے اپنا 6واں نام کوئی بتایا ہی نہیں۔ 99 نام والی حدیث کہاں ہے؟ کس نے دی ہے آپ کو؟ آپ تو بات بات پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ بات دلیل کے ساتھ، بات بات پر اکھڑ کر آتے ہیں کہ یہ بات حدیث میں نہیں ہے، ہمیں نہ کریے بات۔ اور یہاں تک آپ کیسے پہنچ گئے؟ یہ آپ کی مساجد، مدارس، آپ کے گھروں کے اندر یہ عقیدہ کس نے ڈالا ہے؟ نبی علیہ السلام کے نام مبارک ہیں، اسماء مبارک ہیں، ان کے ساتھ محبت ہے، وہی نام اپنی اولادوں کے بھی رکھو، لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اللہ اللہ ہے اور رسول رسول ہے۔ اللہ کے رسول خود کہتے تھے انی عبداللہ، انی رسول اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے ہمارے کوٹ مٹھن کے شاعر خواجہ فرید رحمہ اللہ کا ایک شعر سنا ہوگا، ہک ہے جڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے۔ یہ شعر سنا ہے نا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس میں توحید ہے؟ جس کو آج سے پہلے یہ سمجھ ہے کہ اس کے اندر توحید ہے، وہ آج اپنی بھی اصلاح کر لے۔ ہک ہے جڑا ہک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ ہمارے علماء اہل حدیث بھی اپنے سٹیجوں پر فخر کے ساتھ اس شعر کو پڑھتے، اور جن کو سرائکی نہیں آتی وہ بھی ٹوٹی پھوٹی بولتے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر عقیدہ توحید ہے؟ اسی کے اندر سب سے بڑا شرک گھسا ہوا ہے۔ جس نے لکھا تھا وہ تصوف کا قائل تھا۔ اب سمجھو اس شعر کو، تاکہ ہک ہے اللہ کے رسول ہک ہے اللہ کے رسول ہک جڑا ہک کو ڈو کر جانے، مطلب اللہ کے رسول کو جدا کرے، او کافر تے مشرک۔ اس نے تو آپ کے گھر کے اندر گھس کر آپ کا عقیدہ برباد کیا، اور آپ نے فخر کے ساتھ اپنی تقریروں کے اندر بھی، اپنے وائز کے اندر بھی، اپنی خطابت کے اندر بھی، تدریس کے اندر بھی اپنے بچوں کو بھی یہ شعر سکھایا کہ دیکھو خواجہ فرید نے کتنی بڑی توحید بیان کی۔ گھروں کے اندر گھس کر ہمارے عقائد کو خراب کر گئے، ہمیں جوں تک نہ رینگی، ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ اپنے عقیدوں کو اصلاح کرو، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ اللہ معاف کرے، ہمارے گھروں کے اندر ہی ہماری بیویاں، عورتیں، مائیں، بہنیں سب سے زیادہ بھابھیوں کے گھر کے اندر سے نکل کر ہی شرک کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ سکھے لوگ ہیں، یہ خشک مزاج لوگ ہیں، سہیلیوں کی حدیں چڑھی،
10 साल हो गए बेटा नहीं हुआ तो दरबार पर पहुंच गई, फलाना पहुंचा हुआ है, फलाना पहुंचा हुआ है, फलाना पानी पढ़ के देता है, फलाना तावीज लिख के देता है, फलाना कुरान पढ़ के देता है, फलाना चमड़ा पढ़ के देता है, वो खा लो, वो पी लो, वो रख लो, वो बांध लो, औलाद हो जाती है। आपको ये हदीस नजर नहीं आई? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ लाए तो देखा कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो रही है। मेरे नबी ने पूछा, आयशा क्यों रो रही हो? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाजे पर एक औरत आई, एक औरत, उस औरत के दाएं बाएं 2 बेटियां। उसने मुझसे सवाल किया, मैं भी भूखी हूं, मेरी बेटियां भी भूखी हैं, अगर आपके घर में कुछ खाने के लिए है तो दे दो। मैं घर आई, मैंने टोकरी में देखा एक खजूर थी, एक खजूर। मैंने वही खजूर लाकर उस माई को दे दी। मैं उसकी ममता को देखकर रो रही हूं कि उसने उस खजूर को लिया, मुंह में डाला, मेरे अंदर वसवसा पैदा हुआ, बच्चियां भी भूखी हैं, मां भी भूखी है, अब देखो बच्चियों को नहीं खिला रही, खुद खा रही है। लेकिन लम्हे के बाद उसने खजूर के 2 टुकड़े निकाले, एक दाएं तरफ बच्ची को दिया, दूसरी बाएं तरफ बच्ची को दिया। खुद भूखी है, गुठली को चूस रही है और अपनी बेटियों को देकर दुआएं देती हुई वापस चली गई। मैं इस वजह से रो रही हूं, काश ऐशा के घर में भी बेटियां होती तो मैं इस तरह मोहब्बत करती। ऐशा के घर में भी बेटी होती तो मैं इस तरह मोहब्बत करती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर दुनिया कायनात में पहुंची हुई सरकार कोई है तो लाओ। मेरे नबी कह सकते थे, ऐशा फूंक मार दूं हमल ठहर जाए, पानी पड़ के दे दूं बेटा हो जाए, तू ख्वाहिश का इजहार कर, तेरे माथे पर हाथ रखकर ऐसा वजीफा पढ़ूं कि औलाद हो जाए। मैं अल्लाह का लाडला नबी हूं, अल्लाह से मांगू तो अल्लाह क्यों नहीं देगा? लेकिन मेरे नबी ने यह तरबियत नहीं दी। मेरे नबी ने क्या फरमाया, आयशा तुझे पता नहीं है कि अल्लाह से इब्राहिम मांगते रहे, अल्लाह ने 86 साल के बाद दिया। यह अल्लाह की मंशा है, अल्लाह जिसको चाहे बेटे दे दे, जिसको चाहे बेटियां दे दे, और जिसको चाहे कुछ भी ना दे। अल्लाह के सामने सारी कायनात कमजोर पड़ी हुई, अल्लाह के सामने किसी की कोई ताकत नहीं चलती। इतनी देर में बादल गरजे तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी, अल्लाह के रसूल अभी बारिश होगी। मेरे नबी ने फरमाया कि आयशा तू बारिश की दुआ करती है, बारिश की ख्वाहिशमंद है, तेरे नबी को यह भी पता नहीं कि ये अजाब लेकर आ रहा है या रब की रहमत लेकर आ रहा है। मेरे नबी ने घर के अकीदे की इस्लाह ऐसे की है, घर में अकायद ऐसे बनाए। खुशी का मौका है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं, यह कबीला अंसार की नौजवान बच्चियां हाथ में दफ लिए हुए और उसको बजा रही हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ। चलते चलते एक बच्ची ने मोहब्बत में आकर ये अल्फाज कहे, वफीना नबियुन यअलमु गदन। और कबीले वालों, हम में एक नबी ऐसा भी है जो आने वाले कल की बात को जानता है। हमारे अंदर एक नबी ऐसा भी है जो आने वाले कल की बात को जानता है। अल्लाह के रसूल वहीं पर ठहर गए, फरमाया, बेटा या जारियातुन, ओ बच्चियों, जो पहले जुमले कह रही थी ना वही कहती रहो, इस जुमले को निकाल दो। मेरे नबी ने अकायद की इस तरह इस्लाह की। एक छोटे से अकीदे को जब बर्बाद होता देखो तो फिर आप खामोश हो जाओ, आने वाली नस्लें उसी अकीदे पर बर्बाद होती है। आपकी खामोशी ले डूबती है, आपका खामोश रहना मसलहत है जी, हिकमत है जी, बस ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बस बच्चे हैं जी क्या करें जी, खुशी का मौका है जी क्या करें जी, बस गमी का मौका है जी क्या करें जी। ये सारी हिकमतें, ये फलासफरियां लेकर बैठ गई हैं, अकीदा हाथों से चला गया, पता ही ना चला।
پتہ ہی نہ چلا. نسلیں ایسے برباد نہیں ہوتی. آخری واقعہ آپ کو بتا کے بات کو ختم کروں. حضرت دانیال علیہ السلام، یہ قصص الانبیاء کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے. دانیال علیہ السلام اس دور کے اندر لوگ جب بارش مانگتے تھے، بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت دانیال علیہ السلام کو لے کر چٹیل میدان میں لے جاتے تھے. دعا نہیں کرتے تھے، صرف وقت کے نبی کو لے آتے تھے، اللہ بارش برسا دیتا. یہ اس وقت کے عقائد تھے. نبی کے عقائد اور نبی علیہ السلام کی شریعت کے آنے کے بعد پچھلی شریعت، بولیں پچھلی شریعت ختم، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب یہ پڑھ لیا تو پچھلے کھاتے ختم. دانیال علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. ان کی قبر بنائی گئی ملک شام کے اندر. پھر وفات کے بعد جب بھی قوم والوں کو بارش کی طلب ہوتی تو حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکالتے. تابوت نکال کر چٹیل میدان میں رکھ دیتے، بارش ہو جاتی. یہ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا. اللہ کے رسول کا دور آیا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا. آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاکمیت نامزد کی کہ آپ ملک شام کی طرف جائیں اور وہاں پر جا کر لوگوں کی اصلاح کریں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے اور لوگوں کی اصلاح کی. لوگوں نے کہا کہ بارش کی دعا کریں. تو ایک بابا کھڑا ہو گیا، دعا نہیں کرنی، وہی پہلے والا طریقہ. چلو دانیال علیہ السلام کی تابوت کو نکالو، چٹیل میدان میں رکھو، بارش ہو جائے گی. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے خط لکھا حضرت عمر کی طرف کہ ملک شام کے اندر یہ عقائد ہیں، یہ نظریات ہیں، اس سوچ کے لوگ ہیں یہاں پر، اب کیا کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسے کرو، مختلف جگہوں پر 12 قبریں بناؤ. 12 قبریں تیار کرو اور راتوں رات دانیال علیہ السلام کے تابوت کو نکالو، جہاں پر تدفین کی گئی ہے وہاں سے نکالو، اور 12 قبریں ایک جیسی بنا کر 13ویں قبر ایک دیوار کے نیچے بنا کر اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دو، جس سے پتہ ہی نہ چلے کہ قبر کون سی ہے دانیال علیہ السلام. لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ دانیال علیہ السلام کی قبر کون سی ہے. جب تابوت نظر نہیں آئے گا تو یہ پھر اس عقیدے پر ختم ہو جائیں گے، عقیدے کا خاتمہ ہو جائے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے رات کی تاریکی میں ہی کچھ صحابہ اور تابعین کو لے کر 12 قبریں کھدوائی. 13ویں قبر جو ہے وہ اس دیوار کے نیچے نکالی اور وہیں پر تابوت رکھ دیا. اور جب وہ بارش کے لیے دعا کے لیے آتے تھے، ایک قبر کو نکالتے، تابوت نظر نہیں آیا، دوسری نکالتے، تابوت نظر نہیں آیا. 13ویں قبر تو برائے نام بھی نہیں تھی، وہ دیوار کے نیچے تھی، پتہ ہی نہ چلتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کے عقیدے کی اس طرح اصلاح فرمائی. حضرت دانیال علیہ السلام کا وجود بھی مقدس وجود محفوظ ہو جائے اور لوگوں کا عقیدہ بھی نہ بگڑے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، صحابہ اس درخت سے متاثر ہو گئے تھے، وہاں پر آ کر ڈیرے لگاتے تھے، بیٹھتے تھے. اور کسی نے کہا کہ یہ تو درخت تبرک والا ہے، بابرکت درخت ہے، یہ کیوں اس کے نیچے اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، یہ بابرکت درخت ہے. حضرت عمر نے حکم دیا کہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کو کاٹ دو. آج تم بابرکت کہتے ہو، کل لوگ آنے والی نسلیں یہاں پر اپنے عقیدے کو جما کر بیٹھ جائیں گی، اس کو کاٹ دو. میرے بھائی، میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. پوری زندگی کو اللہ نہیں دیکھے گا،
60 साल 70 साल आखिरी वक्त के अंदर अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हदीस कुदसी है, जमीन के जर्रे से लेकर आसमान की बुलंदी तक दुनिया का हर गुनाह लेकर आ जा, मेरे बंदे हर गुनाह लेकर आ जा, मेरी अदालत में खड़ा हो जा, और सिर्फ एक अकीदा तेरा हो कि मेरे गुनाहों को माफ करने वाला मेरा अल्लाह है, अकीदा तौहीद तेरा ठीक हो, मैं सारे गुनाहों को माफ करके तुझे जन्नत का मेहमान बना दूंगा। अपने अकीदे को ठीक करो, अपने अकीदों को ठीक करो, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी नस्लों को भी आबाद कर देगा। आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर थोक के हिसाब से यह अकीदा बर्बाद हो रहा है। हर किलोमीटर पर पहुंची हुई सरकार बैठी हुई है, हर 1 किलोमीटर के फासले पर पता नहीं अंदर कौन मदफून है, कौन मदफून है, इसकी वजाहत भी नहीं कर सकते। बेअदबी होती है ना, गुस्ताखी होती है, कौन मदफून है पता नहीं, और उससे दुआएं मांगी जा रही, और उन पर अकीदे अटके हुए हैं, अकीदे लटके हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अकीदों की इस्लाह फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों के अंदर अकीदा तौहीद को नाफिज कर दे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी नस्लों के अंदर अकीदा तौहीद, घुटियों के अंदर, खून के अंदर, रगों के अंदर भी पैवस्त कर दे। आखिरी हदीस जो अकीदा तौहीद को मजीद मजबूत कर दे, अल्लाह के रसूल का एक सहाबी है मुआविया बिन मुआविया अल-लैसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, फौत हो गए। नबी अलैहिस्सलाम जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए, आपने जनाजा पढ़ा दिया। जनाजा पढ़ाने के बाद अल्लाह के रसूल सहाबा की तरफ मुखातिब हुए तो देखा कि पहली सफ के अंदर जिब्राइल अमीन खड़े थे, पहली सफ के अंदर जिब्राइल अमीन खड़े थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अंत या हुना, ए जिब्राइल तू यहाँ जनाजे के अंदर? तो जिब्राइल अमीन ने इस तरह पर उठाए तो पहली सफ के अंदर 50,000 फरिश्ते खड़े हुए। कितने? 50,000 फरिश्ते। नबी अलैहिस्सलाम कभी फरिश्तों की तरफ देखें, कभी अपने सहाबी की तरफ देखें। जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये मरने वाला कौन सा अमल करता था कि अल्लाह ने फरिश्तों को भी मजबूर किया कि जाओ इसका जनाजा पढ़ो, और एक नहीं, फरिश्तों का सैयदुल मलाइका जिब्राइल भी और 50,000 फरिश्ते भी, कौन सा अमल करता था? तो जिब्राइल के ये अल्फाज, काना यक़रअ कुल हुवल्लाहु अहद राकिबन जालिसन माशिया, ये आपका सहाबी चलते फिरते उठते बैठते, सवार है, नीचे है, जहां कहीं भी होता था कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, अल्लाह की तौहीद के नगमे गाता था। अल्लाह ने इसकी मग़फ़िरत के लिए सैयदुर रुसुल नबी को भी खड़ा कर दिया, सैयदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार को भी खड़ा कर दिया। और यार एक तौहीद की आयत ही रट लो, एक तौहीद की सूरत ही रट लो, मेरी और आपकी मग़फ़िरत के लिए काफी हो जाएगी। और सिर्फ रटनी नहीं है, इस अकीदे पर भी चलना है, इस अकीदे पर भी चलना है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला मेरे दर्द को आपके दिल में डाल दे, जो अकीदा तौहीद के हवाले से मैंने अर्ज किया है। और जो मेरे अल्फाज की शिद्दत है वो मेरी अपनी गलती हो सकती है, अपनी कोताही हो सकती है, शरीयत जो है वो आपके सामने वाज़ेह है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मरकज को, इस गुलशन को, इस बस्ती को, इस चक को तादेर आबाद फरमाए, और यहाँ पर मुवाहिदीन की नस्लों के अंदर भी मुवाहिदीन पैदा फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला दाऊद आमिर साहब, इरफान साहब और इसी तरह खुबैब साहब, इन सब की मेहनतों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। इसी तरह गुलशन आप बनाते रहें, सजाते रहें। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि इन्हीं बस्तियों से इनकलाब आएगा, इन्हीं बस्तियों से इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल ने जिस तरह दुआ की थी, ये ना सही तो इनकी नस्लों में मुझे चाहने वाले पैदा होंगे। अल्लाह की तौफीक के साथ मुवाहिदीन अब भी मौजूद हैं, और थोड़ी सी बात से वो क्या कहते हैं, धुलाई और ट्यूनिंग की जरूरत है, ट्यूनिंग की थोड़ी सी जरूरत है। वो ट्यूनिंग दुनिया में ही करा लो तो अच्छे रहोगे, वरना कयामत की जो ट्यूनिंग हुई ना, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह कयामत की सख्तियों से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बिल लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक।
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین یا شافی المرضنا اشفی مرضنا ومرض المسلمین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما میرے اللہ آج تک عقیدہ توحید اگر سمجھ نہیں آیا تو میرے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اگر موحدین کی نسلوں میں پیدا کیا ہے تو ہمارے دلوں کے اندر بھی عقیدہ توحید کی غیرت پیدا فرما الہ العالمین ہر طرح کی شرک و بدعات رسومات سے محفوظ فرما میرے اللہ ہر طرح کی شرک و بدعات رسومات سے محفوظ فرما یا الہ العالمین رحمت کی بارش برسا میرے اللہ بارش برسانے والا بھی تو ہے روکنے والا بھی تو ہے میرے اللہ بارش برسا رحمت کی بارش برسا یا اللہ تو ہی مالک ہے زمین آسمان کا یا اللہ جس جس جگہ پر ضرورت ہے بارشوں کی یا اللہ بارش نازل فرما رحمت والی بارش عطا فرما یا اللہ رحمتوں میں لپٹی ہوئی بارش عطا فرما یا اللہ رحمت کی بوندا باندی فرما یا اللہ رحمت کی بوندا باندی فرما یا اللہ گرمی کی شدت کے اندر کمی فرما یا اللہ گرمی کی شدت کے اندر کمی فرما الہ العالمین جتنے احباب دوست بہن بھائی جتنے بھی جہاں کہیں سے آئے ہیں یا اللہ قدم قدم کی حفاظت فرما قدم قدم پر نیکی عطا فرما قدم قدم پر جنت کے درجات بلند فرما یا اللہ اس مسجد کو بنانے والے یا اللہ اس مسجد کو چلانے والے سب کی حفاظت فرما سب کے گھروں کو آباد فرما یا الہ العالمین اس گلشن کو یا اللہ تادیر قیامت تک آباد فرما یا اللہ نوجوان جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں یا اللہ پروگرام کرتے کراتے ہیں الہ العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرما اور اخلاص سے مالا مال فرما یا اللہ اس بستی کے اندر قرب و جوار کے اندر یا اللہ ہمسائے ہیں دوست ہیں احباب ہیں مائیں اور بہنیں ہیں جو جہاں کہیں بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما یا اللہ جتنے جہاں کہیں بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت والی زندگی عطا فرما یا اللہ اگر بیماری دی ہے تو صبر اور شکر بھی عطا فرما یا اللہ اگر بیماری دی ہے تو اس بیماری کے ذریعے ہمارے گناہوں کو دھو دے یا اللہ بیماری کے ذریعے ہمارے گناہوں کو مٹا دے میرے اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے یا اللہ سستی سے محفوظ فرما شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما رزق حلال وافر مقدار کے اندر عطا فرما یا اللہ جو رزق کی وجہ سے معاشی حالات کی وجہ سے مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے یا اللہ ان کے لیے رزق کے سارے دروازے کھول دے یا اللہ جو ہم میں سے بے اولاد ہیں میرے اللہ ابراہیم کو 86 سال کی عمر میں زکریا کو 112 سال کی عمر میں دینے پر قادر ہے تو یا اللہ ہمارے ان بہن بھائیوں کو بھی عطا فرما جو بے اولاد ہیں یا اللہ جن کو بیٹے دیے ہیں بیٹیاں عطا فرما یا اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں بیٹی عطا فرما یا اللہ جن کو کچھ بھی نہیں دیا کچھ تو عطا فرما یا اللہ ہمارے برادر ہمارے فاضل بعمل عالم یا اللہ شیخ اسامہ یاسین صاحب کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا الہ العالمین اسی طرح جو جہاں کہیں بھی یا اللہ بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ پھر یہ ہاتھ اٹھے ہیں بزرگ ہیں چھوٹے بچے ہیں جوان ہیں یا اللہ اس بستی پر اس قوم پر اور جہاں کہیں بھی بارش کی ضرورت ہے یا اللہ بران رحمت عطا فرما یا اللہ بران رحمت عطا فرما یا اللہ تجھے تیرے عقیدہ توحید کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ بران رحمت عطا فرما یا اللہ تجھے رحمان رحیم ہونے کا واسطہ یا اللہ تجھے وہاب رزاق ہونے کا واسطہ یا الہ العالمین بران رحمت عطا فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب